فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي حديث آخر عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الإمام أحمد. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه الصحيحين. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیات کریمہ کی تلاوت اور آپ تمامی حضرات کے سامنے کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسند امام احمد کی ایک روایت، اور اسی طریقے سے کتب ستہ کی ایک تیسری روایت آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے۔ موسم حالات حاضرہ کے تناظر میں ماہ محرم اور مسلمانوں کے لیے کرنے کے کچھ اہم اعمال، اس موضوع پر ان آیات و احادیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو صحیح طور پر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کو بغور سن کر کما حق عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، یہ ماہ و سال، یہ لیل و نہار کا آنا جانا، یہ ایک انسان کا اس دنیا کے اندر پیدا ہونا، یہ لوگوں کا اس دنیا کو رخصت کر جانا، یہ زمانہ، یہ گردش ماہ و سال، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیدا کردہ ہے۔ اور سال کے جو ایام ہیں، سال کے جو مہینے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق، حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے جس وقت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین نے گنتی کے 12 مہینوں کی تخلیق اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد یہ 12 ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کی تخلیق کی، آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا، تبھی اللہ رب العالمین نے ان سال کے 12 مہینوں کو بنا دیا، لکھ دیا اور پیدا کر دیا۔ پھر ان سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو
ان کی حرمت و تقدیس کے اعتبار سے دیگر 8 مہینوں پر فوقیت اور سبقت دیا۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے ان گنتی کے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سچا دین ہے۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، اے حضرت انسان، تم ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں میں، یوں تو تمام مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتال و جدال، آپس میں گالی گلوچ، آپس میں مار پیٹ، اس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ لیکن یہ جب 4 مہینے آ جائیں تو ان مہینوں میں زیادہ ان کا احترام کرو اور لڑائی جھگڑے سے، باہمی قتال و جدال سے دور رہو دینی بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ منی کے میدان میں اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر، قدرتی طور پر حجۃ الوداع کے سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھا کہ ذوالحجہ کا مہینہ اپنے ہی جگہ پر تھا۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجیے، اپنی جگہ پر تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں کفار قریش کیا کرتے تھے کہ جب گنتی کے یہ جو 12 مہینے ہیں محرم سے لے کر ماہ ذوالحجہ تک، تو جب انہیں مثال کے طور پر حرمت کا مہینہ ماہ محرم ہے، یا اسی طریقے سے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں کیا کرتے تھے؟ یہ زمانے جاہلیت میں کفار قریش اگر انہیں لڑائی لڑنی ہوتی تھی ماہ محرم میں تو وہ کمی بیشی کرتے تھے۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی نیا سال آنے والا ہے، یہ اسلامی نیا سال ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہماری ہے، یہ جو ہماری عمریں ہیں، یہ گھٹ رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں۔ وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ قبل موتک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانیے۔ حیاتک قبل مماتک، یا حیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اللہ کی عبادت میں انہیں صرف کرو، گزارو۔ دینی بھائیوں، ان اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پہلا اسلامی مہینہ بڑی ہی اہمیتوں، فضیلتوں، برکتوں کے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات اس ماہ محرم الحرام کو کیسے گزارنے کا ہمیں حکم دے رہی ہیں۔ دینی بھائیوں، کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کو ان ماہ محرم الحرام میں ایک مسلمان کو بجا لانا چاہیے، اور کون سی ایسی بدعات و خرافات ہیں، ایسے اعمال ہیں کہ جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلمان ان کو ثواب کی نیت سے سنت سمجھ کر کر رہا ہے۔ دینی بھائیوں، اس ماہ محرم الحرام میں آپ بخوبی جانتے ہیں خطبات و دیگر مقامات ذکر میں، آپ محفلوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس ماہ محرم الحرام کی سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت اور تقدیس والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شمار کیا ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا وہ فرمان جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ یہ مہینے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے گردانا ہے، اور حرمت والے مہینوں کی اہمیت اس طریقے سے اجاگر ہوتی ہے کہ یوں تو برائیوں کا کرنے کا، نافرمانی کے اعمال کے کرنے کا تمام ایام میں گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے ہوتے ہیں تو ان مہینوں میں ان کی خطرناکی اور ان برے عملوں کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور ان مہینوں میں ہمیں کثرت سے برے اعمال سے بچنے کا تگودو کرنا چاہیے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دینی بھائیوں، دوسری فضیلت آپ تمام حضرات کو معلوم ہے
کہ اس ماہ محرم الحرام میں جو 10واں محرم کا 10واں دن ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے پر اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، گناہ کے اعمال ہم سے سرزد ہوئے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی، مدینہ کے یہود جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ یہود اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فرعون کے پنجے استبداد سے، فرعون کے ظلم و ستم اور جور و جبر سے اللہ رب العالمین نے نجات دیا تھا، اسے ہلاک و برباد کیا تھا۔ لہٰذا شکرانے کے طور پر یہود روزہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا تھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی حکم دی تھی۔ دینی بھائیوں، پتہ یہ چلا اس ماہ محرم الحرام کی دوسری سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کی تاکید اور ترغیب بھی دلائی ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے وہ کون سے ایسے بعض اعمال ہیں کہ جو اعمال ان ماہ مبارک کے اندر ایک مسلمان ثواب کی نیت سے، سنت سمجھ کر، دین سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں ان اعمال کا، ان کاموں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دینی بھائیوں، سب سے پہلی چیز، آئیے ہم تمامی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ماہ محرم کو شہادت نواسہ رسول یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے بعض علماء، ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ ماہ محرم کی جو حرمت ہے، ماہ محرم کی جو تقدیس ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو عقیدت ہے، اس کو جو یہ اعزاز حاصل ہے، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک اور غمناک واقعہ اور ایک ہی نہایت ہی برا سانحہ جو پیش آیا، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس ماہ محرم کی حرمت اور عظمت ہے۔ دینی بھائیوں، اگر ہمارا یہ خیال ہے تو ہمیں اپنے اس خیال کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ خیال، ہمارا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر شہادت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک المناک غمناک واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث افسوس ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تمام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے عبرت کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے اور افسوس کا مقام ہے، اور اس واقعے پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ لیکن دینی بھائیوں، جہاں تک بات رہی اس مہینے کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کی وجہ سے حرمت ہونے کی، تو یہ دعویٰ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل آپ تمامی حضرات کو بخوبی، ایک مسلمان قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھے، خود ہی کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی ولی اور بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا خود ہی قرآن مجید کے اندر فرمان ہے کہ گنتی کے سال کے جو مہینے ہیں 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی
حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں حجاج کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صریح الفاظ میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ 4 مہینے کون ہیں، یہ ہیں، اور انہی مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حرمت کا مہینہ لوح محفوظ میں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی اس محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ پیش نہیں آیا تھا، اس وقت شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غمناک واقعہ پیش نہیں آیا تھا، پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اور اگر دیکھا جائے دینی بھائیوں، دیکھا جائے تو اس مہینے کے اندر بہت دوسرے بھی المناک غمناک واقعات اور سانحات پیش ہوئے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے دینی بھائیوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام یہ عدل اور انصاف پرور ہیں، تمام کے تمام یہ برابر ہیں۔ ہاں فضیلت کے اعتبار سے بعض سے متفاوت ہیں دینی بھائیوں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں صرف 2 مقامات پر 2 جگہوں میں ہی ماتم کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ وہ 2 مقامات اور 2 اوقات کون سے ہیں؟ ایک ایسی بیوی کہ جس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، اب شریعت اسلامیہ نے اسے یہ اجازت دی ہے، یہ رخصت دی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے شوہر کی وفات پر متوفی عنہا زوجہ، جس کے شوہر کی وفات ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے۔ اور دوسرا، ایک عام مسلمان بھائی، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، ماں کی شکل میں ہے، یا عام مسلمان کی شکل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی عزیز، اپنے کسی مسلمان بھائی کی وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اور سوگ کیسے منانا ہے؟ نہ ہی گریبان چاک کرنا ہے، نہ ہی اپنے رخساروں پر مارنا ہے، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، نہ ہی نوحہ خوانی کرنا ہے، نہ ہی مرثیہ خوانی کرنا ہے، نہ ہی اپنے آپ کو اور نہ ہی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کر دیا ہے، لیس منا من ضرب الخدود، ہم میں سے وہ مسلمانوں میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو رخساروں پر مارے، وشق الجیوب، اور گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے پکار آہو بکا کی طرح سے پکارے کہ اب میرا کیا ہوگا، ایسا ویسا، یہ مسلمانوں کے عمل میں سے نہیں ہے۔ نوحہ کرنا یا اپنے آپ کو حیران و پریشان کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، لہذا خدا را اس کو شریعت سے، اس کو سنت سے جوڑ کر نہ دیکھیے دینی بھائیوں۔ لہذا آخر میں یہی اپیل ہے کہ ماہ محرم الحرام اپنے اندر جو فضیلتیں، جو برکتیں سموئے ہوئے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اپنے ان عزیز القدر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی بے مثال ایثار کو ہم پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ دیکھو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی راہ میں کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خود بھی سوگ نہ کریں، شریعت نے، سنت نے جس طرح سے ایک وفات شدہ جس کا شوہر وفات ہو جائے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن، اور عام مسلمان کے لیے جو 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے، اور اس پر ہم سوگ کریں۔ ورنہ دینی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دیگر تمام صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نوحہ اور ماتم کریں، حالانکہ دین اس سے بری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں ماہ محرم الحرام میں انہی اعمال کو
بجا لانے کی توفیق عطا فرما کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ رب العالمین تیری بارگاہ میں اس مبارک دن میں مولا کریم یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ فریاد کر رہے ہیں کہ آج دشمنان دین مسلمانوں کے جان و مال، مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں کی شریعت مطہرہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ رب العالمین تجھ سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ مولا کریم مسلمانوں کے جان و مال کی، مسلمانوں کے مقدسات کی، مسلمانوں کے عبادت گاہوں کی اور مسلمانوں کی شریعت کی تو حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو وفات پا چکے ہیں، رب العالمین ان کے گناہوں سے تو تجاوز فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء کرام، مشائخ اعظام اور اسی طریقے سے ہمارے والدین، ہمارے نیکوکار تمام مسلمان بھائیوں کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا تھا۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے ڈوبے اور دبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں، دائمی امراض کا شکار ہیں، رب العالمین تم اپنے خاص فضل سے انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔